موسیٰ ہادی کے عہد حکومت میں بغداد میں ایک دولت مند شخص رہتا تھا جس کا ہمسایہ ہمیشہ اس سے حسد کیا کرتا تھا، لیکن اس کے حسد کا دولت مند کی ذات پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ حاسد نے اپنے اس جذبہ حسد کو تسکین دینے کے لیے ایک لڑکا بازار سے خریدا، اس کی خوب تربیت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ ایک دن اس نے غلام کو بلا کر کہا، بیٹا میں نے تم سے ایک کام کرانا ہے، بتاؤ سر انجام دو گے؟ غلام نے کہا، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، آپ جو حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ مجھے دریا یا آگ میں بھی چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو بھی میں آپ کے فرمان کی تعمیل کروں گا۔ غلام کی وفاداری کو دیکھ کر اس نے اسے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما اور کہا، مجھے امید ہے کہ تم میرے کہنے پر عمل کرو گے۔ غلام نے کہا، آپ حکم تو کریں، میں آپ کے حکم کی ہر حال میں تعمیل کروں گا۔ مالک نے کہا، ابھی اس حکم کا وقت نہیں آیا، 1 سال بعد میں تمہیں اپنا کام بتاؤں گا۔ 1 سال گزر گیا تو اس نے غلام کو بلایا اور کہا، بیٹا میری تمنا یہ ہے کہ میرا یہ دولت مند ہمسایہ قتل ہونا چاہیے۔ غلام نے کہا، تو کوئی بات نہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ مالک نے کہا، نہیں، میں اسے تمہارے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتا، ممکن ہے کہ تم اسے قتل نہ کر سکو اور مجھ پر اس کا الزام آ جائے گا۔ میں نے اسے قتل کرانے کا ایک اور منصوبہ سوچ رکھا ہے اور تم سے میری درخواست یہی ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ میں نے سوچا ہے کہ تم مجھے ہمسائے کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں مجھے قتل کر دو، اور جب میری لاش ہمسائے کی چھت سے برآمد ہوگی تو میرے ورثاء عدالت کے ذریعے سے قصاص کا مطالبہ کریں گے، اس طرح سے وہ شخص قتل ہونے سے نہیں بچ سکے گا۔ غلام نے جب یہ عجیب و غریب ترکیب سنی تو اسے سخت تعجب ہوا اور مالک سے کہا کہ وہ اس تجویز سے باز آ جائے جس میں اس کی اپنی ہلاکت تو لازمی ہے اور دوسرے کی ہلاکت غیر یقینی ہے، مگر وہ شخص اپنی اس تجویز پر جمع رہا اور غلام کو مجبور کیا وہ اس حکم پر عمل کرے، یہاں تک کہ اس نے غلام کو راضی کر لیا۔ رات کے پچھلے پہر اس نے غلام کو بیدار کیا اور تیز چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی اور اسے لے کر ہمسائے کی چھت پر آ گیا۔ وہ چھت پر لیٹ گیا اور غلام نے چھری سے اس کا کام تمام کر دیا اور چھت سے اتر کر گھر میں آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو گھر والوں نے اسے موجود نہ پا کر اس کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار ظہر کے وقت اس کی لاش دولت مند ہمسائے کی چھت سے برآمد ہوئی۔ انہوں نے قاضی کے پاس قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے مالک مکان کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ مالک مکان نے صحت جرم سے انکار کر دیا، لیکن قاضی نے اسے جیل بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد غلام بغداد چھوڑ کر اصفہان چلا گیا۔ وہاں اسے اس کا ایک دوست ملا۔ اس نے چند گواہوں کے سامنے اس واقعہ کا اقرار کیا تو انہوں نے والی اصفہان کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اصفہان کے والی نے غلام کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا، جہاں اسے اس قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا جس کے پاس مقتول کا مقدمہ چل رہا تھا۔ قاضی نے غلام کے بیان کو سنا تو اس نے قیدی کو رہا کر دیا اور غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ یوں ایک حاسد اپنے انجام کو پہنچا۔ اور اسی حسد پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی پیاری باتوں سے سرشار ہونے کے لیے اوپر دیے گئے ہوئے آئی بٹن میں وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ہم اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں، آپ وہاں سے کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا
تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔